آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک جھاڑی کا مثال دے کر سمجھایا. کہا کیا تم لوگ اس جھاڑی کو جانتے ہو کانٹی دار؟ کہا ہاں. ایسے نیچے کانٹوں کی طرح لوہے کے لگے رہیں گے. یہ لوہے کے جو دانت ہیں گزرنے والے بے ایمانوں کو اوپر آ کر قطر کر اندر لے لیں گے. ابھی میدان محشر میں حساب کتاب کے میدان کے حصے میں نہیں گئے ہم. ابھی جہاں اٹھائے گئے وہاں سے پار ہو رہے ہیں. ابھی اندر ڈال دیے جائیں گے, جہنم میں جل رہے ہوں گے. کب تک؟ جب تک اللہ چاہے گا. ان میں کون ہے؟ اللہ بہتر جانے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب آ گیا میدان محشر, پورے انبیاء آ گئے وہاں پر. انبیاء کی امت کے نیک لوگ آ گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک لوگ آ گئے. میدان محشر قائم ہو چکا ہے. اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے. مالکی, اللہ تو حساب لینے والا ہے. وہ دن قائم ہو گیا. کہاں ہے ہمارے مالک؟ کہاں ہے میرے مالک؟ سوا نیزے پر سورج ہے, آگ کا ڈلہ نہیں میرے مالک. کوئی گرمی نہیں 50 ڈگری کی, سورج ہمارے سروں پر ہے میرے مالک. حساب لے, کیا کیفیت ہے ہماری, ہم پریشان ہیں. انسانیت آپس میں نبی نے کہا مشورہ کر کے اپنے باپ آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی. ٹھیک ہے اے آدم علیہ السلام, آپ تو سب کے باپ ہیں, اپنے رب سے کہیے کہ حساب کتاب شروع کرے. کیا جنت میں ڈالے نہیں, ابھی کیا کرے؟ حساب کتاب. ارے جہنمی سے ہی ڈال دو بھائی, جنت سے ہی ڈال دو. یہ ختم کرو میدان محشر کی, یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہم کو. آدم کہیں گے اے میرے بچوں, میں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی زمین پر آنے کے پہلے. آج اللہ بڑے جلال میں ہے, نہ اس سے پہلے کبھی اتنے جلال میں تھا, نہ کبھی انشاءاللہ آگے ہوگا. میں جرت نہیں کر سکتا دعا مانگنے کی تمہارے لیے. یہ جو دعا مانگنا ہے یہ کیا ہے؟ شفاعت. اے آدم سہارا دو کہ حساب کتاب شروع ہو. ایک کام کرو, نوح کے پاس جاؤ, وہ پہلے رسول ہے تمہارے پاس. پہلے نبی کون ہے؟ آدم علیہ السلام. پہلے رسول نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے, کہیں گے اے نوح علیہ السلام دعا کرو. اللہ کے نبی کہتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت جلد نمبر 1, نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے میری قوم کو بد دعا دی اور ان کو ڈبو دیا. اور ایک روایت میں آتا ہے میں نے میرے غیر مسلم بیٹے کے لیے دعا مانگ لی تھی, جرت کی تھی, اس کی مغفرت کی دعا کی. میں اس گناہ سے خوف کھاتا ہوں, آج اللہ بڑے جلال میں, آج اللہ کے پاس میں دعا کرنے کی جرت نہیں کر سکتا. اور آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام نبی کہتے ہیں کیا کہیں گے؟ السلام السلام, اللہ ہم پر سلامتی کر دے, ہم پر سلامتی, ہم پریشان ہیں. انبیاء پکار رہے ہیں السلام السلام. وہ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ اللہ انہیں بہت چاہتے تھے. پوری انسانیت اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے گی اور کہے گی اے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہو ہمارا حساب کتاب شروع کر دے. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے یہ 3 دفعہ دنیا میں جھوٹ کہا تھا, میں اب دعا مانگنے سے ڈرتا ہوں. اللہ بڑے جلال میں, مجھے بڑا خوف ہے, آج میں دعا نہیں مانگ سکتا. وہ کہیں گے جاؤ موسیٰ کے پاس جاؤ, کلیم اللہ ہے, وہ اللہ سے بات کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, کہیں گے کہ میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. سلامون, میں نے ایک معصوم کو اپنے گھونسے سے مار دیا تھا, میں اس جرم کی بنیاد پر اللہ سے کچھ نہیں کر سکتا. کہیں گے جاؤ عیسیٰ ابن مریم کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی, آج تو میں میرے بارے میں سوچ رہا ہوں, میں بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں غالباً محدث یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے الفاظ ہیں. صحیح بخاری جلد نمبر 9 حدیث نمبر 532 A, B and C میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے گناہ کا ذکر نہیں کریں گے مگر کہیں گے ایک کام کرو تم سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. جب سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 حدیث نمبر 553 553 والیوم نمبر 2, میں جنت کے دروازے کے انگیٹھی کو, اس کی جو رنگ آئے گی, اسے پکڑ کر گڑ گڑا کر دل سے دعا کرتا رہوں گا, وہ دعا جو اللہ مجھے اس وقت دل میں ڈالے گا. اللہ کی آواز آئے گی اے میرے نبی, صحیح بخاری
جلد نمبر 6 حدیث نمبر 236 242 دونوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کہیں گے کہ میں جب دعا جنت کو پکڑ کر مانگوں گا اللہ کی آواز آئے گی اے میرے نبی آئیے مقام محمود پر اور دعا مانگیے. یہ مقام محمود کیا ہے؟ اذان کے بعد کی دعا میں سکھایا گیا اے اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود عطا فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب پورا میدان محشر چٹیل ہوگا ایسے میں اللہ ایک ٹبا ڈالے گا اور مجھ سے کہے گا آپ اوپر آ جائیے ذرا پوری انسانیت سے اور یہاں دعا مانگیے. میں اس ٹبے پر چڑھوں گا جو میرا مقام محمود ہوگا, میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ جانے میں کتنے سال سجدے میں رہوں گا. ابھی سورج سر پر کھڑا ہے اور اللہ میرے دل میں اس وقت وحی کرے گا چند اس کے نام اور صفات. میں ان نام اور صفات سے کہوں گا اے اللہ پوری انسانیت تڑپ میں ان کا حساب شروع کر دے, ان کا حساب شروع کر دے. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی اور رسول کو ایک دعا کی گنجائش دی اور کہا کہ یہ ایک دعا تمہارے لیے مخصوص ہے, تم جو مانگو قبول کروں گا بشرطے کہ میری سنت کے مطابق ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی اور رسول نے وہ دعا مانگ لی سوائے میرے, میں نے میری امت کے لیے میدان محشر کے لیے اٹھا رکھا. قربان ہے سے رسول. یہ نبی جب سجدے میں گریں گے تو اب اللہ تعالی آواز لگائیں گے اٹھیے اے میرے نبی اٹھیے, آج مانگیے جو مانگنا ہے ہم آپ کو عطا کریں گے. میں کہوں گا اے اللہ حساب اور کتاب شروع کر دے. یہ حساب اور کتاب کس کے لیے شروع کر؟ میری امت نے انسانیت کے لیے شروع کر. اس کو کہتے ہیں شفاعت عظما, شفاعت عظیم شفاعت پوری انسانیت کے لیے. وما ارسلناک الا, میں پورے عالموں کے لیے رحمت بنا کر آیا. اے اللہ یہ کوئی بھی ہو, میرے آدم باپ آدم کی اولاد ہے میرے اللہ, مجھے دیکھا نہیں جاتا, یہ بڑی تکلیف میں, ان کا حساب شروع کر دے. اللہ کہے گا اے نبی ٹھہریے ہم آ رہے ہیں. یہ ہے شفاعت عظما. اس کے بعد کا مرحلہ اب جب اللہ تعالیٰ آ جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حساب اور کتاب شروع ہو جائے گا. کیسا؟ سورہ واقعہ سورہ نمبر 56. واقعہ کیا واقعہ ہوا معلوم آپ کو؟ بولتے نا واقعہ, اسی سے سورہ واقعہ. واقعہ حقیقی واقعہ. کل جو ان کا انکار کرتے تھے آج اس کو حقیقت میں دیکھ لیں گے. اور یہ کیا جانے یہ واقعہ کیا ہوگا جب پہاڑ ریزہ بنا کر اڑائے جائیں گے, جب انسان بکھیر دیے جائیں گے اور ان کو 3 گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا ان کے اعمال کی بنیاد پر. ایک گروہ سیدھی جانب والا آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 14 تک, ایک گروہ سیدھی جانب والا, اور آپ کیا جانیں سیدھی جانب والے لوگ کون ہوں گے, اور ایک گروہ بائیں جانب والا, اور آپ کیا جانیں کہ بائیں جانب والے لوگ کون ہوں گے, اور ایک وہ جو سابقون میں ہوگا یعنی سامنے ہوگا. یہ ہیں جو اللہ کے قریب ہوں گے اور اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا. کیسے؟ یہ جو لوگ رہیں گے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے کہیں گے جنت میں جاؤ. یہ کون لوگ ہوں گے جس کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ جانتے ہیں آپ لوگ؟ صحیح مسلم شریف, صحیح مسلم اس کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 216 سے لے کر 218 تک آیا ہے اللہ میری امت میں 70,000 لوگوں کو بغیر کوئی حساب کتاب کے جنت میں ڈائریکٹ داخل کر دے گا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا میں ان میں ہوں گا؟ کہا ہاں تو ان میں ہوگا. ان کا نام کیا تھا؟ اکاشا. اکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں ان میں ہوں گا؟ کہا ہاں تو ان میں ہوگا. اس کے بعد دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا میں ان میں ہوگا؟ کہا کہ نہیں. اکاشا بازی مار دیا. کیوں جانتے ہیں کیوں کہا تم ان میں نہیں ہوگے؟ اگر انہی کو دے دیتے آپ اور میں تو برباد ہو گئے تھے. 70,000 قیامت تک میرے جو امتی آئیں گے ان میں سے اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک جس کو چاہے گا لیتا جائے گا. ہر ایک پر یہ فضیلت کھلی ہے. کہا اے اللہ کے نبی ان میں وہ کون سا عمل ہوگا جس سے رب اتنا خوش ہو جائے گا؟ کہا کہ یہ ایک اللہ پر ہمیشہ توکل کریں گے اور کبھی جادو ٹونا جھاڑ پھونک کے قریب بھی نہیں جائیں گے.
تعویذ گنڈے پلیتے نہیں کریں گے. یہ ہیں انشاءاللہ جو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں ڈالے جائیں گے.